ایسا امیر ترین انسان کہ سونے سے بنے محل میں رہتا تھا، ریشمی لباس پہنے ہزاروں غلام اور لونڈیاں اس کی خدمت پر مامور ہوتے تھے، اور لوگ تو اس کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ جناب، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے خچروں کی قطاریں درکار ہوتی تھیں۔ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے منور کہتے تھے۔ توریت کا سب سے بہترین قاری ہوا کرتا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ کہ یہ انسان رشتے میں جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن اسے اس کے مال و دولت نے برباد کر دیا تھا۔ غرور اور تکبر نے اس کے زرق برق زندگی پر قبضہ جما لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور نبی پر الزام لگایا تو زمین نے اسے زندہ نگل لیا۔ اسے تاریخ آج بھی قارون کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں قارون کی تباہی کی ایک داستان۔ ایک دن قارون نے شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سفید خچر پر سرخ رنگ کا قیمتی جوڑا پہنا۔ خچر کی زین سونے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیاں اور غلام ریشمی لباس اور زیورات پہنے سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار۔ یہ جلوس دیکھنے کے لیے لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے۔ قارون نے ایک ایسا محل بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور دیواروں پر سونے کے تختے لٹکے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس آتے، کھاتے پیتے اور اس کی تفریح کا سامان بنتے۔ نادان لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی۔ بعض تو اس کے سامنے جھک جاتے، زمین پر گر پڑتے، لیکن سمجھدار لوگ انہیں سمجھاتے، سعادت صرف دولت میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اس نے ظلم اور ناانصافی سے کمایا ہے۔ اصل سعادت خدا پر ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا۔ آپ نے دولت مندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ قارون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے نام پر ادا کرے گا، لیکن جب وہ گھر آیا تو اس نے حساب لگایا تو دیکھا کہ 1000واں حصہ بھی بہت بڑی رقم بن رہا۔ لالچ اور کنجوسی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے نہ صرف خود زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے ان کا مال لینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، قارون، یہ زکوٰۃ میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا، یہ غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ تم نے یہ دولت معاشرے کی مدد سے کمائی ہے۔ اگر لوگ تمہاری مدد نہ کرتے تو تم اتنے امیر نہ ہوتے۔ یہ ان کا حق ہے جو تم واپس کر رہے ہو۔ لیکن قارون نے سخت لہجے میں کہا، یہ دولت میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میں کیوں دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور محنت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، لیکن قارون کے دل میں کوئی اثر نہ ہو، بلکہ اس نے لوگوں کو اذیت دینا شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا۔ پھر قارون نے ایک انتہائی گھناؤنی چال چلی۔ اس نے ایک بدکار عورت کو 1000 دینار سونے کے سکے اور 1000 درہم چاندی کے سکے دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں، ایک عورت آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ نے اسے اللہ کی قسم دے کر پوچھا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو چیر دیا تھا اور فرعون سے نجات دی تھی، سچ بتا کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام میں سب کچھ کھول کر بیان کر دیا کہ قارون نے اسے رشوت دے کر آپ پر تہمت لگانے پر آمادہ کیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں گر کر عرض کیا، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ ٹھہرے
اور جو میرا ساتھی ہو وہ الگ ہو جائے۔ 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اسے پکڑ لے، اور اچانک قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنسنے لگا۔ آپ نے دوبارہ یہی حکم دیا تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ قارون روتے اور التجائیں کرتے ہوئے قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ آپ نے تیسری بار حکم دیا تو وہ گردن تک دھنس گیا، اور چوتھی بار میں قارون مکمل طور پر زمین میں دھنس گیا۔ لیکن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جو 2 آدمی قارون کے ساتھ تھے انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ اس کے محل اور خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے اللہ، قارون کا محل اور اس کے تمام خزانے بھی زمین میں دھنس جائیں۔ اللہ کی قدرت سے قارون کا وہ شاندار سونے کا محل، تمام خزانے، ساری دولت، سب کچھ زمین میں غرق ہو۔ جو لوگ قارون کی دولت کی تمنا کر رہے تھے اس کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اگر ہمیں بھی اتنی دولت ملتی اور ہم بھی سرکش ہو جاتے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا۔ قارون کی کہانی ہمیں کئی سبق سکھاتی ہے۔ دولت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ قارون توریت کا عالم تھا، خوبصورت تھا، با اخلاق تھا، لیکن اس کے غرور اور گھمنڈ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، غریبوں کا حق مارا اور آخر میں اپنے ہی نبی پر تہمت لگا دی، اور اللہ نے اسے ایک لمحے میں مٹا دیا۔ آج ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ، وہ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔